لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا منصوص بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر ہزاروں مخلوقات کو بنایا۔ ان مخلوقات میں سے دو مخلوقین ایسی ہیں کہ جن کو اللہ تعالی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں، جتنی مخلوقات بنائیں، وہ جنات اور انسانوں کے فائدے، نفع اور ان کی خدمت کے لیے بنائیں۔ کھیتیاں سرسبز کی تیری غذا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری بقا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے تیری ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے تو خدا کے واسطے۔ تو ساری چیزوں کو انسان اور جنات کی خدمت اور فائدے اور نفع کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لیے، نفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ اور انسان کو جو پیدا کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس انسان کو پیدا گنت نعمتیں اور احسانات اس پہ کیے، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے اتنے احسانات ہیں، اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر اللہ کے احسانات کو تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے پہلے دیکھیں کہ کائنات کی ہر چیز کو انسان کی خدمت میں، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کر دیا۔ پھر اس انسان کی جو تخلیق ہوئی، وہ گندا پانی کا قطرہ جو کپڑے پہ لگے تو کپڑا ناپاک، جسم پہ لگے تو جسم ناپاک، اللہ کا احسان کہ اس پانی کے گندے قطرے سے اتنا خوبصورت انسان بنایا کہ وہ ماں کے رحم کے اندر کبھی وہ جو ہے لوتھڑا خون کا جو جمع ہوا خون، کبھی وہ گوشت کا لوتھڑا، کبھی اس میں ہڈیاں آ رہی ہیں، کبھی روح پھونکی جا رہی ہے، اور یہ سارے نقش، ساری صورتحال اور سارے نقشوں سے گزرنے کے بعد ایک انسان بنتا ہے، اور وہ گندا پانی کا قطرہ اس سے ایسی شکل بنائی کہ اللہ خود کہتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو ایک خوبصورت شکل اور خوبصورت سانچے میں ڈھالا، اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، ماں کے پیٹ کے اندر اس کی غذا کا بندوبست کر دیا۔ وہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے اس انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر لایا، ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد اللہ نے احسان کیا کہ اس کی غذا کے لیے ماں کے سینے پہ اس کے لیے دودھ کی نہریں جاری کر دی۔ اللہ کا احسان کہ ابھی یہ بچہ ہے، ابھی اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو سنبھال سکے، اللہ نے والدین کے دل میں ایسی محبت ڈال دی کہ وہ اس کی تربیت کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اس کی ضروریات کا بھی خیال کرتے ہیں۔ پھر اس انسان کو اللہ رب العزت نے اگر اعضائے جسمانی کو دیکھا جائے تو دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھیں عطا کی، یہ اللہ کا احسان۔ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قوت سماعت عطا کی، کان عطا کیے، یہ اللہ کا احسان، اللہ کا احسان۔ اللہ نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سونگنے کے لیے جو ہے وہ قوت شامہ اور جو ہے یہ حس عطا کی، یہ اللہ کا احسان۔
چکھنے اور ذائقے معلوم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان عطا کی، اللہ کا احسان چیزوں کو پکڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہاتھ عطا کیے، یہ اللہ کا احسان، چلنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے اللہ نے قدم عطا کیے، یہ اللہ کا احسان، رشتہ دار بنائے، خاندان دیے، برادریاں دی، طرح طرح کے پھل پھول میوجات انسان کی غذا کے لیے بنا دیے، جانوروں کو انسان کی سواری اور اس کے غذا کا ذریعہ بنا دیا، بے شمار چیزیں اللہ نے بنائی، لیکن ساری چیزیں، سارے احسانات کرنے کے بعد اللہ نے اتنے احسانات دیے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکو گے، لیکن کسی نعمت کا اللہ نے اپنے بندوں پہ احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں، میں نے تمہیں رشتہ دار دیے، میں نے تمہیں بیوی بچے والدین اساتذہ مشائخ یا جتنے کچھ نعمتیں دی، کسی ایک نعمت کا میرے رب نے احسان نہیں جتلایا۔ ایک نعمت اللہ نے ایسی دی، ایک احسان اللہ نے ایسے دیا کہ اس احسان کا، اس نعمت کا میرے مالک نے احسان جتلایا، اور وہ نعمت کیا ہے؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ اللہ یہاں پر احسان جتلا رہے ہیں، ساری کائنات کی نعمتیں دیکھے میرے رب نے کبھی احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ اللہ نے یہ نعمت دینے کے بعد احسان جتلایا اور فرمایا کہ میں نے احسان کیا ہے لوگوں پر کہ ان نے اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ ساری نعمتیں، کائنات کی ساری دولتیں، کائنات کی ساری قیمتیں، کائنات کا سارا حسن وہ ایک پلڑے میں رکھا جائے تو بے حد آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ اگر دوسری طرف رکھا جائے پھر بھی ساری نعمتیں ماند پڑ جائیں گی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کر مومنوں پر جو نعمت عطا کی اس سے بڑھ کر نعمت کوئی نہیں ہے۔ اور کیوں نہ ہو اللہ کا احسان، کیوں نہ جتلائے اللہ احسان کہ اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی، اللہ کے خزانے میں کمی کوئی نہیں۔ اللہ نے لاکھوں کروڑوں کھربوں انسانوں کو اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا کر دی، اللہ کے خزانے میں آنکھوں کی کمی کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے کھربوں انسانوں کو کان عطا کر دیے، کمی کوئی نہیں۔ غلے اور اناج عطا کر دیے، کمی کوئی نہیں۔ پانی اور ہوا عطا کر دی، کمی کوئی نہیں۔ لیکن یہ وہ نعمت ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ پھر ایسا آئینہ نہ اس بزم جہاں میں ہے، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رب نے ساری نعمتیں عطا کی، خزانے میں کمی نہیں آئی، لیکن یہ وہ نعمت ہے جو رب کے خزانے میں بھی ایک ہی تھی اور اللہ نے اٹھا کے اپنے بندوں کو عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اللہ تعالیٰ نے پھر احسان جتلایا، اور اللہ نے حضور کو بنایا تو اپنے خزانے میں ایک ہی، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور کی مثل کوئی نہیں، حضور کے برابر کوئی نہیں، حضور کے ہمسر کوئی نہیں، حضور کے ہم پلہ کوئی نہیں۔ اور کسی کہنے والے نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا کہ مصور نے بس انتہا کر دیتی، بڑی ریجنال تصویر کٹی، سوہپڑ نفاست پھلنا دسیرا، بڑا خوبصورت محمد دا چہرہ، مصور نے بس انتہا کر دیتی، بڑی ریجنال تصویر کٹی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، او دے سچ بھی دیون تے چارے گواہی، جدے ایک اشارے نے چند توڑ دیتا، اور روایت کریں دے صحابی مرارا، میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا، چلو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دیکھا دوہانو دوبارہ تے قسم خدا دی چند مدھم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظر آوے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے سانچے میں بنایا کہ حضور جیسا پھر کوئی اور نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے حضور کو بنایا۔ حسن و جمال کی بات کی جائے، میں نے پچھلے جمعے تفصیل سے بات کی، حضور جیسا حسین اس کائنات میں کوئی نہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب کو وہ کردار عطا کیا کہ حضور جیسا کردار بھی کسی کا نہیں۔ اور اللہ کا احسان کیوں نہ ہو کہ اللہ کی ساری نعمتوں کی پہچان تو اللہ کے اسی احسان نے کروائی ہے نا۔ اللہ کی نعمت، اللہ پر ایمان لانا، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کی پہچان کس نے کروائی؟ ایمان دیا کس نے؟ ایمان سکھایا کس نے؟
یہ اللہ کے اسی احسان نے تو سکھایا ہے۔ اللہ کی توحید کے ڈنکے کس نے بجائے؟ اللہ کی توحید کس نے سکھائی؟ کہ کائنات ہے، کائنات کے لوگوں، کائنات کا پالن ہار ایک اللہ ہے، کائنات کا خالق و مالک و رازق و مشکل کشا اور حاجت روا وہ ایک اللہ ہے، کائنات کے لوگوں، کائنات کا معبود و مسجود ایک اللہ ہے۔ یہ بتایا تو آمنہ کے لال نے بتایا، کائنات کے اندر اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، پھر نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، یہ بتایا تو آمنہ کے لال نے بتایا۔ میرے دوستوں، کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے نعمت عطا کی والدین کی، والدین کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عزت کیا ہے، والدین کی حقوق کیا ہے، یہ تو بتایا ہے آمنہ کے لال نے۔ اللہ کے اسی احسان نے اللہ نے نعمت عطا کی ہے انسان کو اولاد کی، اولاد کے حقوق کیا ہے، اولاد کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے، یہ بتایا ہے آمنہ کے لال نے، عبداللہ کے در یتیم نے۔ اللہ نے احسان کیا انسان کو، دنیا کے اندر اساتذہ جیسے اساتذہ اور مشائخ جیسی نعمت عطا کی۔ یہ اساتذہ کا احسان کیا ہے، اساتذہ کا مقام کیا ہے، اساتذہ کے حقوق کیا ہے، یہ بتائے ہیں اللہ کے نبی نے۔ پڑوسی کے حقوق کیا ہے بتائے ہیں اللہ کے نبی نے۔ تجارت کیسے کرنی ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس تجارت کی نعمت ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس دولت کی نعمت ہے، یہ بتایا اللہ کے نبی نے ہے کہ تجارت یوں کرنی ہے، دولت کمانی یوں ہے، لگانی یوں ہے۔ اللہ کے نبی نے بتایا اولاد کی تربیت کرنی یوں ہے، پڑوسی کی حقوق دینے یوں ہے۔ استاد کا حق یہ ہے، والدین کا حق یہ ہے، بڑوں کا حق یہ ہے، چھوٹوں کا حق یہ ہے، مزدور کے حقوق یہ ہے، غریبوں کے حقوق یہ ہے، مالداروں کے یہ حقوق ہے، حاکم کا کیا حق ہے، رعایا کا کیا حق ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کی اسی احسان نے بتلائیں تو پتہ یہ چلا کہ کائنات، یہ جتنے احسانات ہیں کائنات میں اللہ کے، وہ سارے احسانات ہی تب ہیں، وہ ساری نعمتیں ہی تب ہیں جب اللہ کی سب سے بڑی نعمت جناب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوں، یہ ساری چیزیں موجود ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و خلقت نہ ہوتی، کسی کو کیا پتا چلتا کہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے، کسی کو کیا پتا چلتا کہ اولاد اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کسی کو کیا پتا چلتا کہ اولاد اگر بیٹی کی صورت میں ہو یا بہنوں کی صورت میں عورتیں ہو تو عورت کے حقوق کیا ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے سارے احسانات کی پہچان کروائی تو وہ آمنہ کے لال نے کروائی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساری نعمتیں دے کے کہہ دیا، کوئی احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ نے اپنا حبیب بھیجا، اپنا محبوب بھیجا تو احسان جتلا دیا۔ فرمایا میرا احسان ہے تم پر کہ میں نے اپنے پیغمبر کو، اپنے رسول کو تم پر بھیجا۔ اب اللہ کا احسان، اور احسان بھی وہ کہ جو سب سے بڑا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی پر احسان کرے تو اس احسان کی قدر کرتے ہیں نہیں کرتے، احسان کرنے والے کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے میں نعمتیں اور بڑھاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اب دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ اللہ کے اس احسان اور اللہ کی اس نعمت کی ہم نے قدر کی ہے یا نہیں کی، یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہترین نمونہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، بہترین نمونہ بنا کے بھیجا۔ نمونے کا کیا مطلب ہے کہ اس طرف ایک چیز ہے، اس چیز کو دیکھ کر دوسری چیز بنا دینا تو کہتے ہیں یہ نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میرے اور آپ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے۔ اللہ کے نبی نے تربیت کی، اولاد کی پرورش کی، اللہ کے حبیب نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شادیوں میں شرکت کی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کی بیٹیاں، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے رشتہ دار دنیا سے رخصت ہوئے، یہ ساری زندگی اللہ کے نبی کی۔ آپ نے تجارت کی، آپ نے کھیتی باڑی کی، آپ نے زراعت اور جہادان جہاد اور حکومت، ایک ایک عمل، یہاں تک کہ جناب آپ نے پاکیزگی کیسے حاصل کرنی ہے اللہ کے نبی نے بتایا، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے حضور نے بتایا، تجارت کیسے کرنی ہے حضور نے بتایا،
کیا کمانا ہے، کیسے کمانا ہے، کس جگہ سے کمانا ہے، یہ حضور نے بتایا۔ وہ جو کمایا ہے وہ کہاں لگانا ہے، کس پر لگانا ہے، کیسے لگانا ہے، یہ حضور نے بتایا۔ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ حضور نے بتایا۔ اولاد کو کیا کچھ سکھانا ہے، یہ حضور نے بتایا۔ اولاد کا اگر شادی کے قابل ہو جائے تو وہ شادی اور نکاح کرنا ہے، اور کس انداز میں کرنا ہے، کس طرز میں کرنا ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ اگر دنیا سے کوئی رخصت ہو جائے اس وقت کی کیا اعمال ہے، کیا طریقہ کار ہے، یہ اللہ کے نبی نے بتایا۔ تجارت کیسی، معیشت کیسی، معاشرت کیسی، حکومت کیسی، جہاد کیسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کیسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ آج اگر میری اور آپ کی زندگی اسی طرز پہ ہے، میری اور آپ کی تجارت اگر اللہ کے نبی کی طرز پہ ہے، اللہ کے نبی کے انداز پہ ہے، اگر میری اور آپ کی خوشی اور غمی، میری اور آپ کی اولاد کی تربیت، میرے اور آپ کا عورتوں کا پردہ یا دیگر معاملات اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق ہیں، پھر ہمیں نہ جھنڈا لگانے کی ضرورت، نہ دعویٰ کرنے کی ضرورت۔ پھر لوگ دیکھنے والے کہیں گے یہ نبی کا غلام جا رہا ہے۔ لیکن اگر میرے دوستو زندگی نبی کے مطابق نہیں ہے، چہرہ نبی کا ہم کہتے ہیں بڑا حسین، نبی کے حسن کی بات کرتے ہیں، لیکن نبی جیسا چہرہ بنانا پسند ہے۔ اور ایک فقہ کے مسئلے کی آپ کو بات بتا دوں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص داڑھی مونڈتا ہے اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ تصور کرتا ہے کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، میں بڑا سونا پہ لگنا، بعض فقہا نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کے ایمان جانے میں حرج ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے نبی کی سنت کو حقیر سمجھا، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت کی وجہ سے میں بدصورت لگ رہا تھا اور میں نے اللہ کے نبی کی سنت کو ہٹا دیا ہے، اب میں خوبصورت لگ رہا۔ اس لیے یہ ہماری زبانوں پہ دعوے بہت ہوتے ہیں، ہر کوئی عاشق ہے، آج کے دن ہر کوئی عاشق ہے، اسی لیے مسجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہے، کیونکہ نبی کے عشق یاد آیا ہوا ہے ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جس نے نماز پڑھی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال دی۔ سارا سال نماز نہ پڑھے ایک بندہ، مسجد کی طرف رخ نہ کرے اور عشق رسول کا ٹھیکیدار وہ ہو، ایسے نہیں ہوتا میرے دوستو۔ اللہ کے یہ جھنڈوں پہ راضی ہونا، نعروں پہ راضی ہونا، نعروں پہ مان جانا، یہ سیاسی لٹیرے ہوتے ہیں جن کے لیے نعرے لگا دو، جھنڈے لگا دو، ویلکم کر دو، خوش ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی جھنڈوں پہ ماننے والے نہیں ہیں، نعروں پہ ماننے والے نہیں ہیں، میرے نبی تو ان سے مانے جنہیں جماعت صحابہ کہتے ہیں۔ اور مانے کیوں ہیں؟ میرے نبی بھی مانے، نبی کا رب بھی مانا، راضی ہوا، اور راضی ہوئے کیوں ہیں؟ کہ انہوں نے نبی کی زندگی کو اپنایا ہے۔ ان کے سامنے ایک بات آ گئی کہ اللہ کے نبی کا عمل ہے، پھر انہوں نے رواج کو، برادری کو، قبیلے کو، کنبے کو، قوم کو، علاقے کو، خاندان کو، بستی کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس میں میری اس پہ عمل کر لیا، پھر اللہ نے وہ عزتیں عطا کی کہ قرآن میں 1250 آیات ان کی عزت، عظمت اور طہارت پہ نازل کر دی۔ اس لیے آج کے دن یہ پیغام لے کے جائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اسی کی ہے جس کا طرز عمل نبی والا، جس کا طریقہ کار نبی والا۔ سود کا کاروبار سارا سال کیا، ذخیرہ اندوزی سارا سال کی، اور بہنوں اور بیٹیوں کی جائیدادوں کے حصوں کا حق مار کے دیگے پکانے والوں تمہیں نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ دوسروں کی زمینوں پہ ناجائز قبضے کر کے جھنڈے لگا کے نبی کے میلاد کی بات کرنے والوں نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، اللہ کی قسم نہیں ملے گی۔ نماز کی پابندی نہ کرنے والوں، نماز کو ملوں اور مولویوں کا کام کہنے والوں، نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ نبی تو آخری وقت میں کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال نہ رکھنے والوں، ان کے حقوق مار جانے والوں، سارے دن مزدوری کروا کے، پورا مہینہ مزدوری کروا کے اس مزدور کا حق نہ دینے والوں، نبی کی شفاعت نہ ملے گی، جتنی مرضی ہے دیگے پکا لو۔ لیکن اگر کوئی دیگ نہیں پکائی، نبی نے جو طرز عمل بتایا اس طرز عمل پہ رہے، انشاءاللہ العزیز حضور کی شفاعت میں ملے گی، حضور کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی ملے گا۔ زندگیوں کو بدلو، آج کے دن یہ عزم کر لیں،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए एक एक तरीके और एक एक अंदाज पे चलने की कोशिश करेंगे। यार चल के तो देखो, हुजूर की जिंदगी अपना कर तो देखो, फिर देखो जिंदगी में सुकून कैसे आता है, फिर देखो जिंदगी में इत्मीनान कैसे आता है। आज नहीं है करोड़ों के मालिक नींद की गोलियां खा के सो रहे हैं इसलिए कि जिंदगी में नबी का तरीका नहीं है। और अगर एक झोंपड़ी में नबी के तरीके वाला बैठा है, सुकून की नींद सो रहा है, सुकून अल्लाह के हबीब की सुन्नत में है। अल्लाह ने अपने नबी को इसलिए नहीं भेजा था कि नबी की सिर्फ साल में एक दफा नाम ले लो। यारो इतना बड़ा पैगंबर, इतना बड़ा नबी जिसका हर लम्हे तज़किरा हो, हर अंदाज उसके तरीके के मुताबिक हो, क्यों नहीं मुझे और तुझे जब बच्चों की शादी करने का मौका आता उस वक्त क्यों नहीं मुझे और आपको फिक्र होती कि आमना के लाल का तरीका क्या था। उस वक्त तंजरों को नचाते हैं हम और फिर कहते हैं उस्ताद जी दुआ करे, कुड़ियां करे, बच्चे वसने नहीं पे, मामलात बड़े खराब होने, बड़ी लड़ाइयां होनी, घर बरकत नहीं होनी। और भाई तुमने जो कंजरों को बसाया है तो बसेंगे कहां से। इसलिए अपनी जिंदगियों को बदलने की कोशिश करें। खुदारा अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम पर अमल पैरा हो जाएं। अपनी जिंदगी को नबी की जिंदगी जैसा बना लें, अपने अमल को नबी के अमल जैसा बना लें। नबी ने जैसे करके दिखाया वैसे कर लो, खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, और हुकूकुल इबाद का ख्याल करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिंदगी के अंदर जहां भी तब्दीली आएगी और आखिरत में भी हुजूर के हाथों से हौज़े कौसर भी मिलेगा, हुजूर की शिफात भी मिलेगी और हुजूर के पड़ोस में जन्नत भी मिलेगी। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला दीन मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।